الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تفسیر القرآن الکریم سورۃ آل عمران آیت نمبر 27، لیکچر نمبر 120۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو کل ہم نے پڑھی تھی، اب فرمایا موسم کے اعتبار سے رات کبھی لمبی اور کبھی دن لمبے۔ آج کل دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو رہی۔ ان دن کو لمبا کرنے والا اور رات کو چھوٹا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ قبر میں ہیں مدفون، یہ لوح محفوظ پر دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے میری قسمت میں۔ کتنی سخت گرمی، اب جون جولائی، کل سے شروع ہو رہا ہے نا جون۔ باہر سے آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو چیلر چلا ہوا ہو تو سکون آ جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب جو ہیں وہ دن گرم ہی نہ ہونے دیں، اور کبھی دن انتہائی چھوٹے۔ اب تو یہ بچے درس میں بیٹھتے ہیں نا طلبہ، تو ایسے کر کے سو رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ راتیں چھوٹی ہو گئی، ہماری نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ اور کبھی راتیں بہت لمبی ہیں اور دن چھوٹا ہے۔ ظہر پڑھ کر ابھی گھر پہنچے ہی ہیں، کھانا ہی کھایا ہوگا کہ عصر کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آ جاؤ مسجد میں۔ کمال نہیں اس بادشاہ کا؟ اب جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی حکومت میں ہم حصے دار ہیں، کہا جاتا ہے کہ 7 ابدال ہیں دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، اور اللہ نعوذ باللہ وہ فارغ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یدبر الامر، اس کائنات کی سنبھالنے والا تو اللہ تعالی ہے۔ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا کچھ حصہ ہے، وہ کوئی ایک تو کچھ کر کے دکھائے نا کہ رات، گرمیوں کی راتیں بھی تھوڑی سی لمبی کر دیں، ہمارے شیخ قاری صاحب تھوڑا سا آرام کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ آپ نے قوالی سنی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جب نماز رہ گئی، انہوں نے سورج کو کہا ٹھہر جا مجھے نماز پڑھنے دے۔ سورج وہیں روک دیا تھا، سورج نے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ گویا اللہ کی حکومت میں حصہ تو ہوا نا۔ اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے ہیں ادھر منہ کر کے بیٹھ اور فجر پہ ہمیں اٹھا دینا، ہم تھک گئے ہیں۔ بلال نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اونٹ کے کجاوے سے
ٹیک لگا لی بلال، جاگتے رہے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرما رہے ہیں، سارے صحابہ آرام فرما رہے ہیں۔ سورج نکل آیا، سورج کی کرنوں نے بلال کو بھی اٹھا دیا، پیغمبر علیہ السلام کو بھی اٹھایا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے علی نے سورج نہیں جانے دیا، تو پیغمبر بھی نہ جانے دیتے، نکلنے ہی نہ دیتے، آنکھ لگ گئی تھی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، بلال کو کہا، بلال کہا، فرمایا اللہ کے پیغمبر جس چیز نے آپ کو سلا دیا مجھے بھی سلا دیا، آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اس وادی سے، یہاں نماز بھی نہیں پڑھتے، آگے چل کر نماز پڑھیں گے۔ تو سورج کس کے تابع ہے؟ یہ کہنا کہ فلاں بزرگ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا ہے، یہ چھوٹی سی ایک آیت کریمہ ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات کو وہ اللہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ایک دن آنے والی ہے، رات ہوگی، صبح دن ہی نہیں ہوگا، وہ رات آئے گی بڑی خطرناک ہے کہ پوری دنیا سو سو کر تھک جائے گی۔ یہ سورج ڈوبتا ہے نا ہمارے سامنے، یہ اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے۔ جب اللہ رات کو دن میں داخل ہی نہیں کرے گا، اللہ کہے گا کوئی اجازت نہیں، واپس جا، اجازت ہی نہیں ملے گی، تو صبح ہی نہیں ہوگی، صبح ہی نہیں ہوگی، لوگ اٹھ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے قیامت قائم ہو، قیامت قائم ہو۔ تو کوئی کتنی ہی قوتوں کا مالک ہو، اسے صرف یہ کہہ دیں کہ ذرا حکم کرنا کہ آج سورج نہ نکلے۔ وہ فیصل آباد کا ایک لسانی سرکار، بڑا خبیث آدمی، اس کا درس ہو رہا تھا کسی مجلس میں، اپنے پیروں فقیروں میں بیٹھا ہوا تھا، مریدوں میں، تو آسمان سے بادل گرجا۔ اب اس کی فرعونیت دیکھی، کہنے لگا لوگ ذرا انتظام کے لیے اٹھے، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، بارش نہیں ہوگی، میں نے فرشتے کو منع کر دیا ادھر بادل نہیں برسانا، اور کہا جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں کے دونوں میری مجلس میں میرے وزیر ہیں، نوکر ہیں میرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سامنے قوم بیٹھی ہوئی ہے اندھی، اور بادل کے فرشتے کو کہتا ہے اگر تو نے بادل برسا دیے نا، میں جبریل کو کہہ کے تیرے کان پکڑوا دوں گا۔ وہ سمجھتا وہاں بھی سکون لگتا ہے کہ ٹیچر بچے کے کان پکڑوایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کفر بکتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں بڑے پہنچا ہوا بزرگ ہے، لوگ اس کے ہاتھ اور پیروں کو چوم رہے ہیں۔ تو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ صرف میرے اللہ، صرف اس بادشاہ، سورج اور چاند، یہ تارے، یہ سب اس کے تابع۔ دیکھ لو کتنا بڑا سورج ہے، ایک منٹ بھی اللہ کی بغاوت نہیں کر سکتا، ایک منٹ۔ اور وہ بادشاہ سورج کو گرہن لگتا ہے نا، مجھے یاد ہے میں بی اے کر رہا تھا اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے، میں زور کے وقت اپنی تیاری میں تھا، پیپر سر پر تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج سورج گرہن ہوگا، بالکل دن کے وقت رات ہو گئی، تارے چمک اٹھے، سورج کالا کر دیا اللہ نے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے یہ نشانیاں کہ میں اس کو چاہوں تو بے نور کر دوں۔ فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، دو باتیں پھر کہیں، پہلے بھی دو باتیں ہیں، دن رات میں اور رات دن میں، اب پھر دو باتیں کہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ مثال، مرغی کا انڈا تو گھر میں ہر ایک کی ہوگا نا، اسے دینے والی زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ مرغی، اور انڈا ڈیڈ
مردہ ہے، توڑتے ہیں آپ کچے کو ہی منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور اسی کو آپ اسی مرغی کے نیچے رکھیں کچھ عرصے کے لیے، اس انڈے میں سے جو چوزا نکالتا ہے مردے میں سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک تو یہ معنی کہ تمہارے سامنے ہے، دیکھو تمہارے سامنے یہ پروسیس ہے، تم نے خود چوزا پالا، مرغی بنی، پھر اس نے انڈا دے دی، بڑے خوش ہوئے آج پہلا انڈا دیا، اسی کو آپ نے اس مرغی کے نیچے رکھا، 21 دن کے بعد اس میں اللہ نے ایک چوزا زندہ پیدا کر دیا، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، سنتا بھی ہے، ماں کی بات سمجھتا بھی ہے، اپنے ماں کی بات۔ ایک تو یہ معنی کہ اتنی قوت اور طاقت کسی بزرگ اور سید میں نہیں ہے۔ کتنے ہی سید لا بلد، میں اپنا شجرہ نسب دیکھ رہا تھا تو اس میں ایسے چلتے چلتے نیچے لکھا ہوا تھا لا بلد، کتنے ہی لوگ لا بلد، آپ نے نہیں معاشرے میں دیکھے کہ جی اس کی اولاد ہی نہیں ہے، دنیا جہان کا اس نے اولاد نہیں، اور ہے کیا؟ لوگوں کو اولاد دیتا ہے، لوگوں کو اولاد دیتا ہے، اور خود تو یہ صفت بھی اس بادشاہ کی ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یا زندے سے بھی زندہ، عورت سے بچہ زندہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ معنی، اور دوسرا یہ معنی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے پیغمبر، اور بیٹا کنعان کافر، رب کا انکاری، وہ ایمان کے لحاظ سے زندہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا، لوط علیہ السلام کا بیٹا، اور ابراہیم علیہ السلام کا والد آذر، اور ابراہیم علیہ السلام مسلم پیغمبر خلیل اللہ، اور باپ بالکل رب کا انکاری، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ملیہ کا معنی کیا ہے ایک مفسر نے کہ ہاتھ مخالف سمت میں تیرے توڑ دوں گا اگر تو نے یہ کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ شروع سے لوگ کرتے آ رہے، آپ نے علاقہ ہی چھوڑ دیا، اور لوط علیہ السلام کا بیٹا، اب یہ پیغمبر، ادھر باپ فارغ ہے اور ادھر بیٹا فارغ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کی بیوی مسلم نہیں۔ اب کوئی کہے کہ جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ کی نگاہ مرد مومن کی نگاہ نہیں، وہ تو بار بار ابا جی کو کہتے ہیں یا ابتی، قرآن کہتا ہے لِمَ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یا ابتی، بڑے پیار سے ابا جان، ادب سے بابا جی، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس نے سنا کہ میرے سید کے خلاف ہے، انہوں نے کہا نکل میرے گھر سے۔ یہاں جیسے آپ اپنے گھر میں جا کر کہہ دیں یہ 11ویں شریف تو یہ تو کوئی شے نہیں، فراڈ ہے سارے، کہیں گے نکل تو بھی بھابی ہو گیا، تو بھی چل ادھر سے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا بالکل، 2ری 3ری کلاس، ہمیں کیا پتہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، بڑے بھائی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان حافظ اللہ تعالی، اللہ ان کو صحت دے، ایمان دے، علم اور عمل میں برکتیں دے، انہوں نے جمعرات کو کہیں سے سن لیا، انہوں نے یہ باتیں سیکھ لی کہ یہ غیر اللہ کی ختم تو حرام ہے۔ میرے ابا جی نے 303 گن رکھی ہوئی تھی، رائفل بھر کے، اس کو کہا گولی کھانی ہے یا ختم دینی، بس نہیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ ہم نے بڑے حالات سخت دیکھے، اس پر پڑھو جو یہ رکھا ہوا ہے کھانا وانا، نہیں تو گولی تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ ہے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی۔ کہاں خاندان شرک میں ڈوبا ہوا ہمارا،
خود سید، مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا، اس سے چھوٹا ہوں گا، ڈیرہ غازی خان کے یہاں اسٹیشن پہ بھی اترا، وہاں کچھ بزرگ دوڑتے ہوئے آئے ماموں کے ساتھ، انہوں نے قدم چومے، گھٹنے چومے، ہاتھ چومے. میں نے ماموں کو کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ہم سید ہیں، یہ امتی ہیں، ان کا کام ہے ہمارے یہ کام کرنا. یہ تربیت. تو اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے. دعوت دینا ہمارا کام ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا ہمارا کام نہیں. ورنہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یہ سب زبردستی نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا. اس دل کو کھولنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ایک وقت آپ نے بتایا، میں نے آپ کو، ابا جی نے ایسے کیا رحمہ اللہ، پھر جب بڑی محنت کے بعد اور کئی سال گزرے پھر روتے تھے ہر وقت. میں پوچھتا تھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ساری عمر ان قبروں پر پڑے رہے، رب کو تو راضی کیا ہی نہیں، اب رو رہا ہوں صاحب کا زندگی پر. آخری بات آج کے لیکچر کی، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے. قابو ہی نہیں آتا، قابو ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ، ان سے ایک بندے نے کہا کہ جی اتنا پیسہ ہے قابو ہی نہیں آتا، کچھ کمی ہو جائے سنبھالا ہی نہیں جا رہا، کتنا ہوگا پھر آپ اندازہ لگا لیں. کہتے ہیں انہوں نے مکئی کی روٹی پکا کر اس کو دے دی کہ یہ جاؤ کھاتے ہوئے چلے جانا. وہ مکئی کی روٹی چل پڑا لے کر رومال میں باندھ کر. پھر جب بھوک لگی تو اس نے اپنا قمیض کا دامن کھولا، اس میں مکئی کی روٹی رکھی، وہ ساری کھائی بسم اللہ پڑھ کر. اب مکئی کی روٹی آپ کو پتہ ہے بربری ہوتی ہے. شیخ سعدی کا مقصد یہ تھا یہ کھاتا جائے گا تو اس میں سے رزق گرتا جائے گا تو اس کا رزق کم ہو جائے گا. ہم تو سکے روٹیاں تھوڑی سی کچی کوئی جلی ہوئی آ جائے تو فٹافٹ توڑ کے سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں، سائڈ پر پھینک دیتے ہیں. یہ مدارس کے طلبہ، ہمارے طلبہ اور طالبات، اور ہم سے پوچھو افغانستان میں 1 مہینے کی سکی روٹیاں پکا کے 1 مہینے کی سلیم صاحب بوری بھر کے اوپر ٹاپ پہ بیٹھ جاتے تھے کہ دوبارہ روٹی نہیں ملے گی، اور پورا مہینہ اسی سکیوں کو کعوے میں ڈبو کے اوپر کھاتے تھے کہ آگے فائٹ کرنی ہے. وہاں تو آگ بھی نہیں جل سکتی، مشکل سے نیچے سے تھوڑی سی کریں گے پانی گرم ہو، اور اس کے ساتھ، اور ہم نے نام رکھا ہوا تھا نائس بسکٹ. ہمارے زمانے میں نائس بسکٹ ہوتے تھے بڑے زبردست. جن کو نہ ملے نا یہ روٹی، آپ ان افغانی بچوں کو دیکھ لیں سر، یہ کچرے میں سے کہیں سکی روٹی مل جائے نا، اللہ اکبر، وہ کھا رہے ہوتے بیٹھے بھوک کی وجہ سے. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کا یہ تھا بھی یہ کھاتا جائے گا تو وہ تو ایک توڑے گا تو کتنے ذرات. کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا، کہنے لگے جی پہلے سے زیادہ برکت ہو گئی ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. پہلے سے زیادہ پیسے ہو گئے. کہا کیسے کھانا کھایا تھا؟ کہا مجھے جب بھوک لگی میں نے اپنی چادر دامن پھیلایا، اس میں روٹی رکھی، اس میں سے بہت ساری نیچے گری، میں نے ساری جھاڑ کی اچھی طرح پکا، وہ بھی باہر گیا. پھر اس کے اندر نظر آیا، پھر کٹھی کی، ایک ذرہ نہیں چھوڑا. فرمایا پھر کیسے کم ہو؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. ایک تو یہ معنی کہ وہ جس کو چاہے. اب دیکھیں وہ جانتا ہے کہ مجھے رزق کتنا دینا ہے. ویسے میرا تو دل کرتا ہے مجھے بھی یہاں 1 کنال کی کوٹھی مل جائے، آپ کا بھی دل کرتا ہے 1 کنال، لیکن وہ جانتا ہے کہ اسے کوٹھی دی نا پھر یہ مسجد میں نہ آیا. وہ جانتا ہے نا. اور وہ جانتا ہے اگر اس کو نہ دی نا کوٹھی یہ مسجد میں نہیں آئے گا، اس کو دے دی یہ نہیں آئے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ایسے سفر میں جا رہے ہیں، نہر کے کنارے پر نوجوان لڑکے غسل کر رہے ہیں، اور ایک بلائنڈ مین نابینا آدمی سب کے کپڑے وپڑے سنبھال کے جوتیاں سنبھال کے بیٹھا ہوا آرام سے. آپ کو ترس آ گیا. اللہ نے آپ کو یہ قوت دے رکھی تھی، آپ نے الاکمہ والابرص باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں. آپ نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، فرسٹ کلاس. اس نے دیکھی دنیا، اس نے دیکھا نعرے ہیں، وہ کنارے پہ کھڑا ہو گیا. جو تھک کے باہر نکلتا اٹھا کے اندر پھینک دیتا، کہتا ہوں باہر نکل کے بھی کھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بھی تماشا دیکھ رہے تھے.
اب وہ باہر والے اندر والے جو نہ رہے باہر نہ آ سکیں، وہ کہ خدا دا نہ ہے، انہوں نے کہا نہیں بڑے دنوں کے بعد کب۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سجدے میں گرے، کہتے ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔